سکینہ اماں کسی حوالدار کی طرح میرے سر پہ سوار رہتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جس کام کے لیے آئی ہوں وہ کام کروں تو کیسے کروں۔ میں 10 منٹ بھی نظر نہیں آتی تو سکینہ اماں واویلا مچا دیتی تھی۔ ارے زرینہ، کمبخت کہاں چلی گئی تو؟ میں یہاں پہ کام کرنے اور کھانا پکانے تو آئی بھی نہیں تھی، میرا مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن یہ سکینہ اماں بڑی تیز عورت تھی اور عزیر کی بڑی خاص بھی تھی۔ 2 دن کے بعد ان کے گھر میں ایک فنکشن تھا، اس لیے صبح سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس دن میرا کھانا پکانے کا کوئی کام نہیں تھا کیونکہ سب کچھ باہر سے پک کر آنا تھا یا پھر باہر مردوں نے پکانا تھا۔ بڑی بڑی دیگیں حویلی کے باہر کھانوں کی پک رہی تھیں، لیکن اور بہت سے کام تھے۔ مجھے لگا شاید آج مجھے موقع مل جائے اور میں عزیر کے کمرے میں جاؤں، شاید کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ میں ایسا آ جائے جو ثبوت کے طور پر میں اپنے پاس رکھ سکوں۔ اس کا کمرہ اوپر کی طرف تھا، گھر میں ملازمین ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھے۔ میں سب کی نظروں سے بچتے بچاتے اوپر چلی گئی کیونکہ عزیر زیادہ تر گھر پر نہیں رہتا تھا، باہر ہوتا تھا۔ میں نے کمرے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں اندر چلی گئی، کمرہ خالی تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی الماری کھولی اور اس کا لاکر کا دراز کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اپنے بال کی پن سے لاک کھولنے کا طریقہ آتا تھا۔ میں نے اپنے بال کی پن اتاری اور جلدی سے وہ لاک کھولا۔ جیسے ہی دراز کھولا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، ساتھ میں پسٹل پڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور دیکھتی، قدموں کی چاپ مجھے سنائی دی، جیسے کھیڑی پہنے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں نے الماری بند کی اور جلدی سے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ویسے بھی کافی بھاری پردے تھے، میرا سایہ بھی باہر کی طرف نظر نہ آتا، لیکن میری جان نکل گئی تھی کیونکہ وہ بہت ہی شاطر قسم کا شخص تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا، وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ تجھے جو کہا ہے بس وہ کر، اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر یہاں ڈیرے پر لے کر آ، میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے اس کے اندر۔ اس کا لہجہ ایسا گرجدار تھا کہ سننے والے کے دل پر اس کی آواز اثر کرتی تھی۔ ہاں ہاں، فیصل کی شادی کے سارے انتظامات ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے کہتے شاید وہ اپنی الماری تک گیا تھا اور فوراً سے اس نے فون بند کیا۔ 2 منٹ تک اپنی الماری کو دیکھتا رہا، پھر دھاڑتے ہوئے بولا، سکینہ اماں! بس اس کی ایک پکار تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر سکینہ اماں اس کے کمرے میں آئیں۔ جی کیا ہوا؟ وہ دھاڑتا ہوا کہنے لگا، میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ اس کی آواز سن کے میری جان نکلی تھی۔ سکینہ اماں کہنے لگی، کوئی بھی نہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے کمرے میں جائے۔ وہ کہنے لگا، ہمت تو کسی نے دکھائی ہے، میری الماری کی چابی جھول رہی ہے، مطلب ابھی ابھی کسی نے میری الماری کو کھولا ہے اور بند کر کے ابھی ابھی یہاں سے نکلا ہے، ورنہ یہ چابی جھول نہ رہی ہوتی۔ میری تو خوف کے مارے آدھی جان نکلی تھی۔ اس کا دماغ پتہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی الماری کھولی، لاکر کے دراز کی چابی بھی شاید ہل رہی تھی۔ کہنے لگا، ابھی ابھی کسی نے میرا لاکر کھولا ہے، 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہوا تو سب کو لائن سے کھڑا کر کے بھون کے رکھ دوں گا۔ کون حرام خور گھر میں گھس آیا میرے، میں اس کی نسلیں تک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ بڑے غصے میں تھا۔ سکینہ اماں کا تو رنگ اڑا اور میں سانس رو کے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی تلاشی لیتا اور میرا پول کھل جاتا، اس کے موبائل پر بیل بجی۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے؟ پتہ نہیں کہنے والے نے کیا کہا۔ کہنے لگا، ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکینہ اماں اس کے پیچھے گئیں۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر آئی اور دوسری طرف کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہاں جا کے میرا سانس بحال ہوا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ سب کو لائن میں کھڑا کر دے گا۔ تمام ملازمین، چاہے وہ خواتین تھیں یا پھر مرد، سب لائن سے کھڑے تھے اور وہ ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر سچ بتا دو گے کہ میرے کمرے میں کون گیا تھا اور کیوں گیا تھا تو میں صرف اسی سے پوچھوں گا، اور اگر تم میں سے کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ کون گیا تھا تو یاد رکھنا سب کی شامت آئے گی۔ بس ایک ہی اصول ہے عزیر پٹھان کا کہ اسے دھوکہ دہی برداشت نہیں ہے۔ کون ہے جو میری ناک کے نیچے میرے ہی خلاف چالیں چل رہا ہے؟
یاد رکھنا میری نظر سے بچ نہیں پائے گا۔ ایک ایک کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا شاید میں اس کی نظروں سے بچ نہیں پاؤں گی، وہ 1 منٹ میں مجھے پکڑ لے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اتنا چالاک ہے اور اتنی باریک بینی سے وہ ہر چیز دیکھتا ہے۔ مجھے اب اندازہ ہوا تھا کہ میرے آفیسر سچ کہتے تھے کہ وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، وہ اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتا، اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ یہ کہتے تھے تو سچ کہتے تھے۔ میں اس کے ماسٹر مائنڈ کے آگے بہت پیچھے تھی۔ آج تک میں جو اپنے آپ کو فن خان سمجھ رہی تھی کہ میں نے ابھی تک جتنے چھوٹے موٹے کیس کیے ہیں میں ناکام نہیں ہوئی، اب مجھے لگ رہا تھا کہ بڑے بڑے جیالے پولیس والے اگر عزیر پٹھان کو ہاتھ نہیں ڈال پائے تو شاید ٹھیک ہی تھے۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے کھڑا ہوا کہنے لگا، سکینہ اماں، یہ باورچی خانے سے باہر تو نہیں نکلتی؟ پتہ نہیں کیوں اس کی نظریں میری جان نکالتی تھیں۔ سکینہ اماں کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ باورچی خانے سے باہر نہیں نکلتی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ مجھے کہنے لگا تم جاؤ۔ میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں باورچی خانے میں گئی اندھا دھند فائرنگ کی آواز مجھے سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ سب کو مار چکا ہے، لیکن شاید اس نے ہوا میں فائرنگ کی تھی۔ خواتین ملازمہ کی چیخیں بلند ہوئی۔ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ سب، یہ گولیاں اب تم پہ برسیں گی۔ سچ بتاؤ میرے کمرے میں جانے کی جرت کس نے کی؟ میں باورچی خانے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے سب کو چھوڑ دیا، اس بات پر کہ اگر اسے کسی پہ بھی شک ہوا تو بنا کسی سوال جواب کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اسے اپنے علاقے میں کوئی بھی دھوکے باز نہیں چاہیے، وہ اڑا کے رکھ دے گا سب کو۔ جس طرح سے اس نے تماشا لگایا تھا میں اس کے کمرے میں دوبارہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال جیسے جیسے شام ہونے لگی، ڈھول بجنے لگے، ناچ گانے ہونے لگے، مہمان آنے لگے۔ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ مجھے تمام مہمانوں کے سامنے شربت پانی پیش کرنا تھا۔ خواتین حویلی کے اندر ہی تھیں، البتہ مرد حضرات باہر تھے۔ میں نے تمام خواتین کو شربت پانی پیش کیا، مٹھائی پیش کی۔ بہرحال باہر سب لوگ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، خواتین بھی ہلا گلا کر رہی تھیں۔ وہ علاقہ سندھ میں تھا، اس لیے سندھ کا ایک روایتی ڈانس تھا جو خواتین بھی کر رہی تھیں۔ دلہن بھی وہیں بیٹھی تھی۔ تمام کمرے لاک تھے اور اوپر کی سیڑھیوں کے باہر سکینہ اماں خود کرسی رکھ کے بیٹھی تھیں تاکہ کوئی بھی اوپر کی جانب نہ جا سکے۔ بہرحال سب کہنے لگیں کہ اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو کچھ سنا دے۔ پھر سکینہ اماں کہنے لگیں، عزیر پٹھان نے بتایا تھا تم گاتی بہت اچھا ہو، تو چل کچھ سنا دے۔ میں نے کہا مجھے آج کے زمانے کے گانے نہیں آتے۔ سکینہ اماں کہنے لگیں جیسے آتے ہیں وہ گا لے۔ میں نے کہا اچھا، میں کوارٹر سے جا کے اپنا گھڑا لے کے آتی ہوں۔ میں کوارٹر گئی، اپنا خالی گھڑا اٹھایا اور لے کر آ گئی۔ میں نے وہ بجانا شروع کر دیا، چھلا گل دی گانی، چھلا گل دی گانی کہ ٹر گئے دلاں دے جانی، وے میرے دکھاں دی کہانی، وے آ کے سن جا ڈھولا، وے تے کو کادا ہی اولا، چھلا پایا ہی گہنے، چھلا پایا ہی گہنے، او سجن بیلی نہیں رہنے، وے دکھ جندڑی دے سہنے، وے گل سن چھلیا ڈھولا، وے کادا پایا ہی رولا، چھلا بیری ہوئے بورے، چھلا بیری ہوئے بورے، وے وطن ماہی دا دورے، وے جانا پہلے ہی پورے، وے گل سن چھلیا چھورا، وے کادا لایا ہی جورا۔ میری آنکھیں بند تھیں، جب گاتی تھی تو اسی میں کھو جاتی تھی۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس گونج رہی تھی تو میری آواز اور میرے گھڑے کی جھنکار۔ لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ عزیر پٹھان بالکل میرے سامنے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، بنا آنکھیں جھپکائے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چیز دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جیسے ہی میری نظروں کا تصادم اس سے ہوا وہ اپنی نظریں جھکا گیا۔ کہنے لگا، تمہاری آواز میں پتہ نہیں کیا ہے، کوئی جادو ہے، دل کے سارے تار چھیڑ دیتی ہو۔ تمہاری آواز، تمہارے بول، مجھ جیسے صفاک انسان کا دل بھی کچھ پل کے لیے۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہوا، پھر اٹھ کے کھڑا ہوا اور باہر چلا گیا۔ سب خواتین چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔
میں خود بھی حیران تھی، حالانکہ باہر ڈھول بج رہے تھے، گانے بج رہے تھے، اس شور میں بھی اسے میری آواز سنائی دی تھی۔ سب خواتین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی واقعی تمہاری آواز میں کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے جو سب پہ چھانے لگا تھا۔ بہرحال سب کو کھانا وانا دیا گیا، سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں جب اپنے کوارٹر میں لیٹی تو لگ رہا تھا کہ جیسے وہی گانا ایک نوجوان گنگنا رہا ہو، اور اس خاموشی میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ آواز اس کی بھی اچھی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے۔ میں نے اپنی چارپائی سے اٹھ کے دیکھا تو سکینہ اماں خراٹے لے رہی تھیں۔ میں دبے پاؤں کوارٹر سے باہر نکل آئی۔ اپنی چادر خود پہ لپیٹ چکی تھی۔ جیسے ہی قدم بڑھا کے لان میں پہنچی تو وہ لاؤنج میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں، آنسو بہہ رہے تھے، اور وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ یہ میرے لیے حیرت کن انکشاف تھا۔ آواز اس کی بھی بہت اچھی تھی، اتنی کہ انسان سنتا رہے۔ بہرحال میں وہیں سے مڑ کے واپس آ کے لیٹ گئی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ اس شخص کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ضرور ہے۔ اب میں اس کا ویک پوائنٹ جاننا چاہتی تھی، مگر جو کچھ اگلے روز ہوا میری روح بری طرح سے لرز کے رہ گئی۔ جس لڑکے کی شادی ہوئی تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ شہر گھومنے پھرنے گیا تھا اور اس پہ فائرنگ کی گئی۔ اس لڑکے کا ہاتھ زخمی ہو گیا لیکن جان دونوں کی بچ گئی تھی۔ عزیر پٹھان یوں تھا جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ وہ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا کس نے کیا ہے تم پہ حملہ؟ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا، لیکن اس نے گاڑی کا نمبر بتایا اور اس لڑکے کا حلیہ بتایا جس نے اس پہ فائرنگ کی تھی۔ وہ تو اپنی بندوق لیے جیپ میں یوں گیا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ سکینہ اماں کہنے لگی آج تو اس کی خیر نہیں۔ فیصل کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، اس کی بیوی روئے جا رہی تھی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہا تھا، کہنے لگا تجھے کیا پتہ نہیں ہے، ہمارا کام ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، میں بس یہ جانتی ہوں کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ ارے موت کا ایک دن مقرر ہے، تجھے یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب لکھی ہے تو آنی ہے، جیسے لکھی ہے ویسے آنی ہے۔ وہ کہنے لگی ایسی باتیں نہ کر، اب ہم شہر جائیں گے ہی نہیں، اس علاقے سے باہر ہی نہیں نکلیں گے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا میں نامرد ہوں جو چھپ کے بیٹھ جاؤں؟ بہرحال شام کو جب عزیر پٹھان آیا تو اس کے ہاتھ میں شاید اسی نوجوان کا گریبان تھا۔ حویلی کے باہر لا کر اس نے اسے پٹخا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، میں کوارٹر جا رہی تھی۔ جاتے جاتے میرے قدم اس نوجوان کو دیکھ کے رکے۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خفیہ پولیس کا ایجنٹ تھا اور میں اسے جانتی تھی۔ اسے دیکھ کے میری جان نکلی۔ اس کا نام اسد اللہ تھا۔ میرے قدم اسے دیکھ کے رکے۔ عزیر پٹھان نے اس کے سینے پہ اپنا پاؤں رکھا، کہنے لگا بتا تو کون ہے؟ تجھے نہیں پتا تھا کہ فیصل کس کا بندہ ہے؟ اسے دیکھ کر میری جان نکلی کہ وہ کیوں اس کے ہتھے چڑھ گیا، یہاں کیوں آیا تھا؟ اسد اللہ کہنے لگا میں نہ بتاؤں تو کیا کرو گے؟ بے خوف تو وہ بھی تھا، یہ بھی میں جانتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ عزیر پٹھان کہنے لگا تو مجھے چیلنج کر رہا ہے، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر اپنے گارڈ سے کہنے لگا اسے تہہ خانے میں بند کر دو، اس نے میرے خاص بندے پہ گولی چلائی ہے، اسے تو میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا، اسے ایسے ماروں گا کہ جب اس کی لاش اس کے چاہنے والوں کے پاس پہنچے گی تو دوبارہ میرے علاقے کے کسی بھی شخص کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھے گی۔ بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اسد اللہ نے ایسی حرکت کی تو کی کیوں؟ بری طرح سے وہ پھنس چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ میں نے گھبرا کے اپنی اوڑھنی اپنے چہرے پہ لے لی، لیکن میں اس کی مسکراہٹ صاف دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل کھٹکا تھا، کیونکہ ایک بار وہ مجھے پروپوز کر چکا تھا۔ کہتا تھا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے مشن پہ نکل گئی۔ اسے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ میں کوارٹر میں آ کے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے، کہیں یہ نہ بتا دے کہ میں بھی خفیہ پولیس سے تعلق رکھتی ہوں۔ اس کے بعد حویلی میں اس کے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، شاید اسے مارا جا رہا تھا۔ کمبخت، پتہ نہیں کیوں یہاں آیا تھا، کس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ یہاں آئے؟ میں بے چین ہوئی۔
کچھ دیر بعد سکینہ اماں آئیں۔ میں نے کہا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ میں جان بوجھ کے انجان بنی۔ کہنے لگی یہاں رہنا ہے تو اپنے آپ کو ان آوازوں کا عادی بنا لو۔ کوئی خبیث کا بچہ فیصل پر حملہ کیا تھا، سمجھ رہا تھا بچ جائے گا۔ ارے عزیر پٹھان سے بھی وہ بچ سکتا تھا، پتہ نہیں اپنی موت کو دعوت دینی تھی۔ اسی کی آوازیں گونج رہی ہیں، صبح تک تو مجھے لگتا ہے اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ سن کے میرا دل بے چین ہوا، اور کچھ یہ بھی ڈر تھا کہ اچھا خاصا خوش شکل نوجوان تھا، اچھا تھا، مر گیا تو شاید میں اس کی موت کو بھلا نہیں پاؤں گی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا نام ہی نہ لے لے، لیکن میں اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ تہہ خانے کے اندر جھانک کے بھی دیکھتی۔ مجھے اسد اللہ پہ بہت افسوس تھا، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہرحال پوری رات اس کی چیخو پکار گونجتی رہی۔ سکینہ اماں شاید ان چیزوں کی عادی تھیں، وہ رات کو ایسے سو رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور میرا دل ماہی بیاب کی طرح سے مچل رہا تھا۔ بے چینی ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح فجر تک اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں اور پھر بند ہو چکی تھیں۔ میرا دل بھی جیسے رک رک کے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں مر گیا تھا یا زندہ تھا۔ صبح میں اپنے وقت پر اٹھ کے ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن بالکل غائب دماغی سے۔ جیسے ہی میں نے ٹیبل پہ ناشتہ رکھا، کہنے لگا تمہاری آواز کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں بھی جادو ہے، کھانا اچھا بناتی ہو تم۔ میں نے کہا مٹھا سائیں بہت بہت شکریہ، آپ نے تعریف کی، میرے تو نصیب جاگ اٹھے۔ میری اس بات پہ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے دیکھا۔ میں اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، اس کے مجھے یوں دیکھنے پہ میں کچھ گڑبڑا سی گئی۔ تبھی فیصل آ گیا، کہنے لگا پتہ چلا عزیر بھائی کون تھا وہ؟ عزیر کہنے لگا ہاں، پولیس کا کارکن ہے سالہ، اسد اللہ نام ہے۔ پتہ نہیں یہ سن کے میرے قدم کیوں جام ہوئے۔ اس نے پتہ بھی کروا لیا اور یہ اسد نے بتا بھی دیا۔ فیصل کہنے لگا اس نے خود اپنے منہ سے بک کے بتایا ہے۔ عزیر کہنے لگا نہیں، اس نے زبان نہیں کھولی، لیکن تو جانتا ہے میرے علاقے میں کوئی پرندہ بھی گزر کے جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہاں سے ہے۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ پرندے کو جب تک خبر ہوتی ہے تب تک میں اس کا شکار کر چکا ہوتا ہوں۔ عزیر کی اس قسم کی باتوں پہ میری جان ہوا ہونے لگتی تھی۔ وہ کہنے لگا تو کرنا کیا ہے اس کا؟ عزیر کہنے لگا کھولے گا زبان، کھولے گا، جب تک زبان نہیں کھولے گا تب تک زندہ ہے۔ جس دن زبان کھول دے گا اور بتا دے گا، سمجھ لو اس دن اس کا آخری دن ہے۔ میری بے چینی عروج پہ تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ایک بار اسد سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ ناشتہ کرنے کے بعد میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ آج وہ کہیں نہیں گیا تھا، اپنے کمرے میں تھا۔ سکینہ اماں کہنے لگی جلدی سے کھانا تیار کرو، اس قیدی کو بھی کھانا دینا ہے۔ یہ سن کے میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا میں دے آؤں گی نا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سکینہ اماں نے مجھے گھور کے دیکھا۔ تمہارا کام صرف باورچی خانے تک ہے بی بی، اس سے آگے کی بات تو کرنا بھی مت، اور میں بھی وہاں نہیں جا رہی۔ عزیر پٹھان کا بڑا خاص قیدی ہے وہ، وہاں کھانا اس کا خاص ملازم دینے جائے گا، تم بس کھانا تیار کرو۔ میں نے چاول بنائے تھے، میں نے کھانا بھجوا دیا، لیکن جیسے ہی سکینہ اماں باہر نکلیں، عزیر کہنے لگا یہ کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی یہ اس قیدی کے لیے ہے۔ عزیر نے کہا یہیں رکھو اسے۔ اس نے چمچ سے سارے چاولوں کو دیکھا، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ رات کے کھانے میں ایک پرچی پہ اسد اللہ کو کوئی پیغام لکھ کے دوں گی، لیکن جس طرح سے وہ تحقیق کر رہا تھا میں وہیں ٹھٹک کے رک گئی، اپنا ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس بندے کو زیر کیسے کروں۔ یہ میری سوچ سے زیادہ چالاک تھا، حالانکہ ہمیں تو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ یہ بنا ٹریننگ کے ہر گن سے واقف تھا، بلکہ ہم سے زیادہ اس کا دماغ چل رہا تھا۔ اچھی طرح سے اس نے جھاڑ جھاڑ کے روٹیاں دیکھیں کہ کسی پہ کچھ چھپایا تو نہیں گیا، کھانا بھی دیکھا، پھر کہنے لگا جاؤ۔ پھر میرے پاس آیا، کہنے لگا شام کو چائے بنا کر میرے کمرے میں آنا۔ یہ سن کے میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا مٹھا سائیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ کہنے لگا کیوں؟ تم سے غلطی ہوگی تو تمہیں بلاؤں گا۔ میں نے کہا آپ نے بلایا ہے تو مجھے لگا کہ شاید۔ کہنے لگا نہیں،
بس ایک کام ہے تم سے، شام کو چائے بنا کر آؤ گی تو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ شام تک میں پریشان رہی کہ پتہ نہیں اب کیا کہے گا۔ شام کی چائے میں بنا کے اس کے کمرے میں گئی تو صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اندر آئی، کہنے لگا دروازہ بند کر دو، پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ سگریٹ سامنے ایش ٹرے میں بجھا دی، حالانکہ آدھی سے زیادہ سگریٹ ابھی باقی تھی۔ میں نے چائے رکھ دی، مؤدبانہ طور پہ کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا اپنے کمرے میں آج تک میں نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی، تو پہلی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اندر سے ابھی بھی خوف کھا رہا تھا۔ کہنے لگا تمہاری آواز بہت اچھی ہے، بہت زیادہ اچھی ہے، تمہاری آواز سنتا ہوں تو کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو چاہے تو اس کا معاوضہ میں تجھے الگ سے دے دوں گا۔ پھر اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا وہی گیت سنا جو تو گاتی ہے۔ میں نے گانا شروع کر دیا۔ اس کی چائے پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنا پاؤں ہلا رہا تھا، کبھی اپنی انگلیاں، جیسے وہ میری آواز سے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے گانا مکمل کیا تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ کہنے لگا تجھے پتہ ہے میرے علاقے میں آنے والوں پر ایک اصول لاگو ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا واپسی کا راستہ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ میں نے کہا میٹھا سائیں میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ کہنے لگا آخری سانس تک تجھے یہاں رہنا پڑے گا، اسی حویلی میں۔ یہاں آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ویسے میں تیرا بھی پتہ کروا چکا ہوں۔ یہ سن کے میرا دل حلق میں آیا۔ کہنے لگا تم کیا سمجھتی ہو؟ جو میرے گھر پہ آئے میں پتہ نہیں کرواؤں گا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ جن عورتوں کے ساتھ تو گاتی تھی وہاں سے میں تیرا سارا پتہ کروا چکا ہوں۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ کس گاؤں سے ہے تو؟ اب میری جان نکلی۔ وہ تو میرے فرضی گاؤں تک پہنچ جاتا، جہاں جا کے اسے پتہ چلتا کہ میں وہاں کہیں تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا جانے دے میٹھا سائیں، کیا کریں گے جان کے؟ مجھے میرے گاؤں تو نہیں بھجوا دیں گے۔ میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ وفا کروں گی، مجھے واپس مت بھیج دینا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کو سنبھالوں کیسے اور اسے ٹالوں کیسے۔ کہنے لگا نہیں بھیجوں گا تمہیں، تمہارے ساتھ آگے کیا کرنا ہے یہ بھی میں سوچ چکا ہوں۔ بس تو اس حویلی سے باہر نہیں جائے گی، باقی کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ میں اس کی الجھی ہوئی باتوں پہ پریشان ہوئی تھی۔ میرا کون سا انتظام کرنا تھا اس نے؟ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا سمجھ جاؤ گی، کھانا اچھا بناتی ہو تم۔ پھر میری ٹھنڈی چائے پکڑ کے پینے لگا۔ میں نے کہا میٹھا سائیں لائیں گرم کر دیتی ہوں میں۔ کہنے لگا نہیں ایسے ہی پی لوں گا میں، اتنے نخرے نہیں آتے مجھے۔ اپنے نخرے کسی سے اٹھوانا بڑی بری عادت ہے، ایک بار پڑ جائے تو چھوڑ جاتے ہیں وہ لوگ، اور میں اپنے آپ کو ایسی کوئی عادت ڈالنا نہیں چاہتا۔ اب تو چلی جا، اور ہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو سکینہ اماں سے کہہ دینا۔ میں نے کہا ضرورت؟ کیسی ضرورت؟ کہنے لگا 2 جوڑوں میں آئی تھی، ایک پہنا ہوا ہے، ایک ساتھ لائی تھی، تب سے انہی 2 جوڑوں میں ہو۔ سکینہ اماں سے میں نے کہہ دیا ہے 4-5 دن میں تیرے کپڑے آ جائیں گے، سی کے پہن لینا، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میں نے کہا نہیں جی، میرا ہار سنگار تو بس یہ کانچ کی چوڑیاں ہیں، کبھی آپ کا کسی بازار میں چکر لگے تو بس مجھے یہ چوڑیاں لا دیجیے گا۔ میں نے جان بوجھ کے کہا تھا۔ کہنے لگا اچھا، میں کسی ملازم سے کہہ دوں گا، میں نے آج تک کبھی چوڑیاں نہیں خریدی۔ بہرحال میں جا چکی تھی، فکر مجھے اسد اللہ کی کھائے جا رہی تھی۔ رات کو پھر سے اس کے چلانے کی آواز آئی، پھر ایک گرجدار آواز آئی عزیر پٹھان کی، دیکھ لڑکے، سچ بتا دے حملہ کیوں کیا تھا؟ تو کون ہے یہ تو میں جان چکا ہوں، تیری میری کوئی دشمنی نہیں۔ ہاں اگر تیرے اندر ایمانداری کا کیڑا اچھل رہا ہے تو وہ میں نکال دیتا ہوں۔ جب تیرا میرا کوئی ٹاکرا ہی نہیں تھا تو نے میرے بندے کو بازو پہ گولی مار کے پنگا کیوں لیا؟ کیا میرے بارے میں جانتے نہیں ہو؟ اس کی آواز اتنی گرجدار ہوتی تھی کہ جب وہ چلا کے بات کرتا تھا تو پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ میری تو ویسے بھی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ صبح صبح جب اس کی چیخیں بند ہوئیں، پتہ نہیں کیوں مجھے کیا سوجی، میں اپنے کوارٹر سے باہر نکل آئی۔
اگلی جانب کے بجائے پچھلی جانب چلی گئی، کیونکہ تہہ خانہ پچھلی جانب تھا اور وہاں بہت بڑا باغ تھا۔ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر سیکیورٹی گارڈ آگے کی جانب ہوتے تھے۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تہہ خانہ کدھر ہے۔ جب میں پچھلی جانب آئی تو دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ 4 بجے کا وقت تھا اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے سر کی پن اتاری اور تالا بڑی آسانی سے کھول لیا، لیکن دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ سامنے اسد اللہ کو زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا سو رہا تھا، چہرہ زخمی، جسم زخمی۔ اس کی حالت دیکھ کے میں تڑپ کے رہ گئی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی۔ میرے قدموں کی چاپ سن کے اس نے آنکھیں کھولی۔ بمشکل آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا بس پتہ چلا تھا کہ تم یہاں اکیلی آ گئی ہو، اس لیے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا میرے پیچھے آنے کے لیے؟ تم خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ کس سے پوچھ کے یہاں آئے ہو؟ وہ عزیر پٹھان تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تمہارا منہ کھلا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ کیوں آئے تھے تم یہاں؟ کہنے لگا اور مجھے لگا لڑکی ذات ہو، اکیلے وہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میری فکر کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ کہنے لگا پہلے لڑکی انکار ہی کرتی ہے، مانتی تو آہستہ آہستہ بعد میں ہی ہے۔ وہ بامشکل بول رہا تھا۔ میں نے کہا مر جاؤ گے اس کے ہاتھ سے اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا فکر مت کرو، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اور یہ یہاں آنے کا میرے پاس یہ راستہ تھا، بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تم بڑے کوئی پاگل انسان ہو، مجھے دیکھنے کے لیے تم موت کے کنویں میں کود گئے۔ وہ کہنے لگا تم یہاں سے چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی نظر میں آؤ۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گی کہ تمہیں یہاں سے آزادی مل جائے، لیکن خدا کے لیے واپس یہاں مت آنا۔ کہنے لگا کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا میں موقع پاتے تمہارے کھانے میں بلیڈ رکھ دوں گی، تم یہ زنجیریں اس سے کاٹ لینا، تمہیں بھگانے میں تمہاری مدد کر دوں گی، میں بس تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں۔ کہنے لگا بھاگوں گا تب جب تم میرے ساتھ ہوگی، تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ باقی رہ گئی مار کھانے والی بات تو ٹریننگ میں بہت کھائی ہے، بہت زور زور سے بھی کھائی ہے، ہاں لیکن یہ کمینہ بڑے زور کا تھپڑ مارتا ہے یار، پورا دماغ گھوم جاتا ہے، بڑی جان ہے اس کے ہاتھ میں۔ لیکن بے فکر رہو، منہ نہیں کھولوں گا، تمہارا نام بالکل نہیں لوں گا، اب جاؤ یہاں سے۔ سامنے پانی پڑا تھا، میں نے کہا پانی پیو گے؟ کہنے لگا نہیں، تمہاری انگلیاں لگ جائیں گی، تم جاؤ یہاں سے، پانی پینا ہوگا تو میں شور مچا دوں گا، کوئی نہ کوئی آ جائے گا، کھانے پینے میں مجھے تنگی نہیں دیتا، بس سالہ مارتا بہت ہے۔ میں واپس آ گئی، کوارٹر میں آ کے لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اسد اللہ میری محبت میں اتنا پاگل ہے کہ کمبخت یہاں پہ آ گیا، موت کے کنویں میں کود گیا۔ کیا ملے گا اسے؟ میں نے تو اس سے ایسے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، نہ لیے تھے، اور اسے بتایا کس نے؟ بڑا چالاک ہے، کسی نہ کسی کے منہ سے اگلوا لیا ہوگا۔ پتہ نہیں یہاں کیوں آیا ہے، میرے لیے وہ میری کمزوری سا بن گیا تھا، حالانکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے ایک ساتھ مل کے کام کیا تھا، ایک دوسرے کو جانتے تھے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ میں اپنے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ اگلے روز شام کے وقت میں نے دیکھا کہ لان میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک بندوق رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے لان کا جائزہ لیا، پھر میں نے وہ بندوق پکڑ لی، آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کا نشانہ باندھا۔ تبھی مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا ہو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو عزیر پٹھان تھا۔ میں نے کہا معافی میٹھا سائیں۔ کہنے لگا بندوق تو تم نے یوں پکڑی ہے جیسے نشانہ لگانا جانتی ہو۔ میں نے کہا سائیں نشانہ لگانا آتا ہے، اپنے گاؤں میں پرندوں کا نشانہ لگاتی تھی، لیکن کمبخت ہر بار چوک جاتا تھا، آج تک کبھی بھی ایک بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگا، ہاں لیکن شوق بہت ہے۔ کہنے لگا اچھا،
چلو میں سکھا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اس کی اس بات پہ میرا دل سینے میں تھما تھا۔ وہ کیوں مجھے سکھا رہا تھا؟ کہنے لگا پکڑو بندوق، تو میں بتاتا ہوں کہ نشانہ کیسے نہیں چوکتا۔ اس نے میرے ہاتھ پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کیا، پھر مجھے کہنے لگا اس نشان سے پرندے کی طرف ایک آنکھ سے دیکھو۔ اس وقت اس کے لب میرے کانوں کے قریب تھے، بڑے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ میرے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں کپ کپا رہے تھے، برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کہنے لگا ان کپ کپاتے ہاتھوں سے گولی نہیں چلتی، اپنے ہاتھوں کو مضبوط رکھو، بے خوف ہو کے چلاؤ۔ میں نے ایک آنکھ دبائے پرندے کا نشانہ لیا۔ نشانہ تو میرا بھی کبھی نہیں چوکا تھا، اور نہ ہی میرے ہاتھ کبھی پستول پہ کپ کپائے تھے، لیکن جس شخص کے ہاتھوں کی گرفت میں تھے اس کے اس قدر پاس ہونے پر، اس کی قربت پر میں گھبرائی تھی۔ اس نے میری انگلی پر اپنی انگلی رکھی اور ٹریگر پش کر دیا۔ اگلے ہی پل کوا زمین پہ گرا۔ کہنے لگا لو، کر دیا تمہارا نشانہ پکا، اب تم میرے سامنے مارو، تمہارا نشانہ پکا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پتہ نہیں اس کی ہر بات زو مانی کیوں لگتی تھی۔ میں نے کہا میٹھا سائیں، میں نشانہ پکا کر کے کیا کروں گی؟ کہنے لگا پہلے نشانہ پکا کرو، پھر بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ بس ہاتھ کپ کپانے نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کے مسکراتے ہوئے اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ اندر چلا گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔